دوسرے ون ڈے میں حارث رؤف کی تباہ کن بولنگ سے آسٹریلیا کی ٹیم 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستانی اوپنرز کا پر اعتماد آغاز. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی. 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمر ایوب، شبلی فراز اور شیخ رشید احمد سمیت دیگر ملزمان پردے جرم عائد نہ ہونے سے بچ گئے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمات کی سماعت علیمہ خان، نظمہ خان اور فواد چودھری سمیت دیگر ملزمان قصوروار قرار. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس شریک. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا. سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی پر غور ہوگا. پنجاب میں اسموگ اور دھند سے معمولات زندگی درہم برہم. دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر. شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، موٹر ویز بند کر دیے گئے. اس موقع خراب صورتحال پر لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں پارکس، چڑیا گھر، عجائب گھر اور کھیلوں کے مقامات 17 نومبر تک بند. لاہور میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم. پنجاب بھر میں اتوار کو مارکیٹ نہ کھولنے کی ہدایت. ٹرک اور ٹریلر کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو تاریخ میں پہلی بار کیسکیڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا. سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کو 12 سے زائد خدمت پر ایک چھت تلے میسر ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پہلی بار 93,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 620 پوائنٹس کا اضافہ. راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں 5 سالہ بچی کا اغوا، واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. اور مظفر گڑھ میں 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا آغاز. صاحبزادہ سلطان نے کوالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک مکمل کر لیا.